مکان مکان کے بارے میں آج کے سبق میں پڑھایا جائے گا۔ آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 48۔ اس سبق میں مکان جو ہم بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا غرض کیا ہے، مکان کیسا ہونی چاہیے، ان سب کے بارے میں آج کے سبق میں بتایا جائے گا۔ تو اگر آپ اردو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں، ہم آپ کو اردو پڑھنا سکھائیں گے۔ مکان کے بنانے کی بڑی غرض کہتے ہیں مقصد کو، تو یہ ہے کہ دھوپ، بارش اور سردی کی اذیت سے، اذیت یعنی تکلیف، اذیت کسے کہتے ہیں؟ تکلیف کو، اذیت سے پناہ ملے۔ پھر سے یہاں سے پڑھیے، مکان کے بنانے کی بڑی غرض تو یہ ہے کہ دھوپ، بارش اور سردی کی اذیت سے پناہ ملے، مگر اس کے ساتھ روشنی اور حرارت کے اعتدال کا اور ہوا کی تبدیلی کا بھی لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس مقصد کے واسطے دریچے روشن دان مناسب طور سے رکھنے چاہیے۔ دریچے یعنی کھڑکیاں، روشن دان مناسب طور سے رکھنے چاہیے۔ تنگ و تاریک مکان میں، تاریک یعنی اندھیرا، تنگ یعنی چھوٹا، تنگ و تاریک مکان میں جہاں روشنی اور ہوا کا گزر بخوبی نہ ہو، انسان تندرست نہیں رہ سکتا۔ تندرست یعنی صحت مند۔ تنگ اور بند مکانوں میں آدمیوں کا ہجوم یعنی بھیڑ ہونا، آدمیوں کا ہجوم ہونا یا آگ کا جلنا نہایت خوفناک بات ہے۔ زچہ اور بچہ کو تازہ ہوا اور روشنی سے محروم رکھنا برا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بچے ضائع ہوتے ہیں، یعنی نقصان ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس مکان میں رہتے ہوں وہیں جانوروں کا باندھنا بہت برا ہے۔ مکان کے فرش اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، چھجوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ مکان کے فرش اور صحن کو مٹی اور کوڑے سے، صحن کہتے آنگن کو، فرش یعنی زمین، چھجوں اور دیواروں کو مکڑی کے جالوں سے ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی سوندھی مٹی سنی سے لیپنا، پوتنا، چونے کی سفیدی پھیرنا، ہوا کی صفائی اور مکان کی خوشنما یعنی اچھا دیکھنا، اچھا دکھنا، خوشنمائی کے لیے ضروری بات ہے۔ مناسب موقعوں پر بیل بوٹوں کا لگانا
اور پھلواری کا بونا بھی مفید ہے، مگر زیادہ سبزی اور جھاڑ جھنکاڑ کا ہونا بھی اچھا نہیں۔ برتنوں اور کپڑوں کا دھون اور غسل کا پانی صحن میں مت بہاؤ، نہ گھر کی زمین میں جذب ہونے دو، اس کے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے۔ یہ جذب کہتے ہیں سوکھنا، اپنے اندر جذب کر لینا، یعنی اپنے اندر سوکھ لینا۔ تو جذب ہونے دو، نہ اس کے بہہ جانے کے لیے نالی بنا دینی چاہیے۔ آگے، پاخانے کی صفائی پر زیادہ توجہ لازم ہے۔ جب تک غلاظت اٹھائی جائے، مٹی یا راکھ اس پر ڈال دینی چاہیے، اس سے ہوا میں بدبو نہ پھیلنے پائے گی۔ گھر کے آس پاس کوڑے کا انبار یعنی ڈھیر، یا مرجھائی ہوئی نباتات کا ڈھیر ہرگز نہ لگنے دو۔ اگر بستی میں صفائی کا انتظام نہ ہو تو جہاں تک ہو سکے گھر سے بہت دور فاصلے پر کوڑا ڈالو۔ تو یہ آج کا سبق تھا گھر مکان کی صاف صفائی کے متعلق۔ اب اس میں انہوں نے 3 الفاظ ایسے دیے ہیں جس کے آپ کو معنی یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہجوم کے معنی بھیڑ، مجمع۔ صحن آنگن کو کہتے، آنگن۔ غسل کے معنی نہانا۔